نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. وإن الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وإنه لا يعطي الإيمان إلا من يحب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے محض اپنے فضل اور کرم سے بغیر کسی استحقاق کے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور خود اللہ رب العزت نے ان نعمتوں کا احسان جتلاتے ہوئے فرمایا کہ اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر تم گننا بھی چاہو تو تم گن نہیں سکتے۔ ان نعمتوں میں سے بعض نعمتیں بے مثل اور بے مثال ہیں، اور ان میں سے بھی ایک بہت بڑی نعمت ایمان کی دولت ہے۔ فتنوں کے زمانے میں مادیت پرستی کا دورہ ہے۔ 14 صدیاں پہلے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ انہوں نے اپنے شاگردوں کو ایک کلمہ سکھایا۔ 14 صدیوں کا طویل عرصہ گزرنے کے باوجود آج ہم وہی کلمہ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کا ہم پر فضل اور کرم ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ آج سائنسی ترقی کے دور میں کئی سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم کوئی حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں تب تک تسلیم نہیں کریں گے۔ کئی سارے ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے ہر عقیدے کو سائنس پر پیش کرنا ہے، اگر سائنس تسلیم کر لے تو ہم بھی تسلیم کریں گے، سائنس نہ مانے تو ہماری طرف سے بھی معذرت ہے، ہم نے بھی وہ عقیدہ نہیں ماننا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارا ایمان اور ہمارا یہ اعتقاد یہ کسی سائنسی تحقیق کی بنیاد پہ نہیں ہے، یہ ہماری نابالغ اور نارسا عقل کی بنیاد پہ نہیں ہے۔ ہم تک صرف اور صرف اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہنچی ہیں، ہم نے آنکھیں بند کر کے ان کو تسلیم کیا ہے۔ یہ اللہ کا ہم پر فضل اور کرم ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت کی یہ عطا، ایمان کی دولت، یہ مال پیسے کی بنیاد پہ نہیں ملتی، یہ حسب نسب کی وجہ سے کوئی بندہ حاصل نہیں کر سکتا، ذہانت اور قابلیت کی بنیاد پہ بھی کوئی بندہ مؤمن نہیں بن سکتا۔ یہ صرف اور صرف اللہ کی عطا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے سینہ ایمان کی نور سے منور کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے۔ وہ چاہے تو حبشہ سے حضرت بلال کو بلا لے، جو حبشی غلام ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور چاہے تو مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ابو لہب کو ایمان سے محروم کر دے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ پاک ہے وہ پروردگار
جس نے ایمان کو اپنے قبضے میں رکھا ہے۔ پاک ہے وہ پروردگار جس نے ایمان کو اپنے قبضے میں رکھا ہے۔ اگر یہ بندوں کے ہاتھ میں ہوتا تو مجھ کالے کلوٹے کو کون ایمان دیتا؟ نہ حسب نسب اعلیٰ، نہ رنگت میں کوئی کمال تھا، نہ مال پیسہ ان کے پاس موجود تھا، لیکن اللہ کا چناؤ تھا، اللہ کا انتخاب تھا، اور ایمان کے لیے نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفاقت کے لیے چن لیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب، اللہ تعالیٰ دنیا ہر کسی کو دیتا ہے، خواہ اس سے وہ محبت کرے یا نہ کرے۔ وَإِنَّهُ لَا يُعْطِي الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ، ایمان صرف ان لوگوں کو دیتا ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سے واپس تشریف لائے تو صبح کے وقت ابو جہل سے ملاقات ہوئی تو ابو جہل کو فرمایا کہ دیکھیں آپ مجھے اللہ کا نبی نہیں مانتے، نقصان تمہارا ہونا ہے، مجھے اللہ کا نبی تسلیم کرو۔ پتہ ہے کہ رات کے وقت میں کہاں کہاں سے ہو کے آیا ہوں، میں بیت المقدس گیا تھا تو میں عرش پہ گیا تھا تو میں نے جنت کی سیر کی ہے، جہنم کا مشاہدہ کیا ہے، اور آسمانوں پہ انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی۔ ابو جہل نے ماننا کیا تھا، وہ تو زیادہ خوش ہو گیا کہ اتنی بے وقوفی والی باتیں اگر میں اس کے وہ پرانے دوست ابو بکر صدیق کو بھی کہہ دوں گا تو وہ بھی انکار کر دے گا۔ چنانچہ ابو جہل بھاگتا ہوا سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پہ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، باہر تشریف لائے، پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا سنا ہے آج آپ کے دوست نے کیا بات کی ہے؟ آپ کے دوست نے کہا کہ میں رات کے وقت مسجد اقصی گیا ہوا تھا تو پھر آسمانوں پہ گیا تو پیغمبروں سے ملاقات ہوئی، فرشتوں سے ملاقات ہوئی، تو اللہ سے گفتگو ہوئی، کیا عقل مانتی ہے؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میرے دوست نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، ابو جہل نے رسول اللہ کی زبان سے سنا اور انکار کر لیا، سیدنا صدیق اکبر نے ابو جہل کی زبان سے سنا اور تسلیم کر لیا۔ اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کے دل میں ڈالتا ہے۔ تو فتنوں کے زمانے میں ایمان کی دولت کا مل جانا یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا فضل ہے، اور ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمارے اعمال یہ تو ہم سب کے سامنے ہیں، کھوٹے سکے ہیں، اللہ فضل فرمائے تو ہمارے عملوں کو قبول کر لے، وہ اگر عدل پہ آئے تو پھر ہم سب انہی اعمال کی وجہ سے پکڑے جائیں۔ ہماری نماز ہے، نماز جیسے ہم پڑھتے ہیں اللہ کا فضل ہے تو قبول کر لے گا، ورنہ اسی نماز کی وجہ سے ہمیں پکڑا جائے گا۔ تو گویا کہ اعمال پر تو ہمیں اعتماد ہے ہی نہیں، تاہم اتنی سی بات ہے کہ اگر ہم اپنا ایمان سلامت لے کے چلے گئے تو شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی بدولت ہماری بگڑی بن جائے گی اور ہم ابدی تباہی اور بربادی سے بچ جائیں گے۔ اب اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال الصالحہ، نیک اعمال میں جلدی کیا کرو۔ جب بھی دل میں نیک عمل کا داعیہ پیدا ہوتا ہے تو پھر نیک عمل کرنے میں دیر نہ کرو۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دل میں اللہ کی طرف سے نیک عمل کا اشارہ آ جاتا ہے کہ یہ نیک عمل کر لو، شیطان ہمیں یہ نہیں کہتا کہ یہ نہ کرو، نہیں، شیطان کہتا ہے تھوڑی دیر بعد کر لو، آج نہیں تو کل کر لو۔ آج اور کل میں بندے کو نیک عمل کی توفیق سے محروم کر دیتا ہے، اس کا ہمیشہ کے لیے یہی طریقہ ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، جو ہی نیک عمل کا داعیہ پیدا ہو تو فوراً نیک عمل کرنا چاہیے۔ فرمایا ستکون فتن، ان قریب ایسے فتنے آنے والے ہیں کا قطع اللیل المظلم، جیسے تاریک رات کے تہ در تہ اندھیرے ہوتے ہیں۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو بندہ مومن ہوگا، شام کو کافر ہو چکا ہوگا۔
وَيُمْسِي الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، شام کو بندہ مومن ہوگا، صبح کو وہ کافر ہو چکا ہوگا۔ ایمان اتنا خطرے میں پڑ جائے گا، اور وہ فتنے، وہ تہ در تہ اندھیرے اور وہ ظلمتیں آج ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے اکابر جو خیر القرون میں تھے، وہ جو سب سے بہتر زمانے تھے، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، اس زمانے میں رہنے والے ہمارے اسلاف اپنے ایمان کے بارے میں بڑے فکر مند ہوتے تھے، اور ہم تو فتنوں کی انتہا کے زمانے میں رہتے ہیں، اور اس کے باوجود ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہے کہ ہم اپنی ایمان کو سلامت کیسے لے جائیں گے۔ آج آپ کو دنیا میں نماز کی فکر کرنے والے کئی سارے مل جائیں گے کہ میری نماز قضا نہ ہو جائے، میں وقت پہ نماز پڑھ لوں۔ کئی سارے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے فکر مند بہت نظر آ جائیں گے، کئی سارے حج کے لیے اور روزے کے لیے فکر مند بہت نظر آئیں گے، لیکن اس بات کے لیے فکر مند کہ میں اپنا ایمان کیسے سلامت لے جاؤں گا، بہت کم لوگ آپ کو ملیں گے۔ ہمارے وہ اکابر جن کے سینوں میں پہاڑوں جتنا مضبوط ایمان ہوتا تھا، وہ بھی اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے فکر مند ہوتے تھے اور رویا کرتے تھے۔ حضرت ربعی بن حراش رحمہ اللہ تعالی بڑے مشہور محدث گزرے ہیں، صحیح بخاری شریف میں جا بجا ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ ان کے بارے میں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پوری زندگی کسی نے ان کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی نہیں مسکراتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ بالکل مسکراتے نہیں ہیں، فرمایا میں کیسے مسکرا سکتا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں اپنا ایمان بچا کے لے جا سکوں گا یا نہیں لے جا سکوں گا۔ ہاں، جس دن مجھے یقین ہو جائے کہ میں اپنا ایمان بچا کے لے جانے میں کامیاب ہو چکا ہوں، اس دن دنیا والے مجھے مسکراتا دیکھیں گے۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زندگی میں تو کسی نے ان کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن وفات کے بعد جب غسل دینے والے ان کو غسل دے رہے تھے، وہ غسل کے تختے پہ مسلسل مسکرا رہے تھے، دنیا والوں کو پیغام دے رہے تھے کہ میں اپنا ایمان بچا کے لے جانے میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ کبھی ہم نے غور کیا ہے، اس وقت ہم ہوش و حواس کی حالت میں ہیں، دماغ ٹھیک کام کر رہا ہوتا ہے، بالکل سارے اعضاء بالکل صحیح اور بحال ہیں، تمام حصے بالکل صحیح کام کر رہی ہیں، لیکن شیطان جب ہمیں دھوکہ دے جاتا ہے، ہم سے گناہ کروا لیتا ہے، بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ کیا ہوا، شیطان نے مجھ سے گناہ کروایا، شیطان نے مجھے ورغلایا، شیطان نے مجھے دھوکہ دیا۔ ہوش و حواس کے عالم میں اس وقت شیطان کا مقابلہ ہم نہیں کر پا رہے، جب موت کے سکرات طاری ہوں گے، ہوش و حواس بھی بحال نہیں ہوں گے، اس وقت شیطان کا مقابلہ کرنا اور اپنے ایمان کو بچا کے لے جانا کتنا دشوار ہوگا۔ اور میرے بھائی، ہم ویسے مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت اگر ہم بازار میں نکلتے ہیں تو اپنی نگاہوں کی حفاظت ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ بندہ عزم بھی کر لے کہ میں اپنی نگاہ کو بچاؤں گا، پھر بھی شیطان ہم پر غالب۔ آپ عزم کر لے کہ میں اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولوں گا، لیکن آپ دن گزارے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ عزم کتنی مرتبہ ٹوٹتا ہے۔ آپ عزم کر لے کہ میں کسی کی غیبت نہیں کروں گا، ایک دن آپ گزارے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میرا یہ عزم کتنی مرتبہ ٹوٹ گیا ہے۔ تو اگر اس وقت ہم اپنی زبان کی حفاظت کے لیے شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اپنی زبان نہیں بچا سکتے، اپنی نگاہیں نہیں بچا سکتے، اپنے کام شیطانی اعمال سے نہیں بچا سکتے، تو اس وقت اپنے ایمان کو بچانا اس لیے زیادہ دشوار ہوگا کہ ہماری نگاہوں کو گمراہ کرنے کے لیے تو شیطان اتنی کوشش کرتا بھی نہیں ہے، ہماری زبان کو بہکانے کے لیے تو شیطان اتنی کوشش کرتا بھی نہیں ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، جھوٹ بولا تو ٹھیک ہے، نہیں بولا تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن جب آخری راؤنڈ ہوتا ہے اس وقت شیطان اپنا پورا زور لگاتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی طریقے سے اس بندے کو ایمان سے محروم کر دوں۔
اور یہی وجہ ہے کہ شیطان کو جس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے دربار سے نکالا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے دربار سے نکالا تھا، اس وقت شیطان نے قسم کھائی تھی فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ تیری عزت کی قسم، میں اولاد آدم کو سب کو گمراہ کروں گا۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ میں گمراہ کروں گا، اور وہ اپنی اسی قسم کو پورا کرنے کے لیے دن رات ایک کر کے مصروف عمل ہے، پوری زندگی بندے کا پیچھا کرتا ہے، پیچھا کرتا ہے، پیچھا کرتا ہے، اور جب آخری لمحات ہوتے ہیں اس وقت شیطان چھوٹا بچہ نہیں ہے، وہ بڑا سمجھدار ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ آخری راؤنڈ ہے، اس میں اگر میں جیت گیا اس کی پوری زندگی کی محنت پہ پانی پھیر جائے گا، تو وہ پورا زور اس وقت لگاتا ہے۔ ابھی تو اس نے کبھی زور دکھایا نہیں ہمیں۔ دشمن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دشمن مجھے دیکھے، میں دشمن کو دیکھوں تو مقابلہ کرنا آسان ہے، دشمن کو میں پہچانتا ہوں کہ وہ میرا دشمن ہے تو اس سے بچنا آسان ہے۔ وہ ہمارا دشمن ایسا ہے کہ ہمیں نظر ہی نہیں آتا اور ہم اس کو نظر آتے ہیں۔ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، ایک تو یہ مسئلہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دشمن اگر میری صلاحیت جتنی صلاحیت ہے تو پھر بھی مقابلہ کرنا آسان ہے، لیکن وہ تو اتنا خطرناک دشمن ہے، اتنا تجربہ کار ہے، اتنا تجربہ کار ہے کہ ہر بندے کی نفسیات کو جانتا ہے۔ ایک نہیں، دو نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں کھربوں لوگوں کے ساتھ اس نے کشتی لڑی ہے، اس کا مقابلہ کرنا کون سا ہمارے لیے آسان ہوگا؟ پھر ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم بیمار بھی ہوتے ہیں، وہ بیمار بھی نہیں ہوتا، ہم بیوی بچوں کے جھنجھٹ میں پھنس جاتے ہیں، اس کی بیوی بچے بھی نہیں ہیں، ہمیں نیند آتی ہے تو اس کو نیند بھی نہیں آتی، ہم تھک جاتے ہیں وہ تھکتا ہی نہیں ہے۔ اب ایسے دشمن کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑا ہوا ہے، اور اس کے باوجود ہم اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جیسا کہ کسی نے ہمیں لکھ کے دیا ہوا کہ آپ کا ایمان محفوظ رہے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اس کے لیے فکر مند ہونے چاہیے، ہمیں اس طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم نماز کی فکر کریں، ہم روزے اور زکوٰۃ اور حج کی فکر کریں، لیکن اس سے زیادہ فکر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کریں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہر زمانے میں ایمان کے لیے خطرات درپیش رہے ہیں، ہر زمانے میں ایمان کے لیے خطرات درپیش رہے ہیں، لیکن آج کل کے زمانے میں ہمارا ایمان جتنا خطرے میں ہے، کسی زمانے میں امت مسلمہ کا ایمان اتنا خطرے میں نہیں تھا۔ اور ایمان کو زائل کرنے والی، ایمان کو ختم کرنے والی جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی فتنے ہیں، وہ سارے کے سارے آج ہمارے اس عالم میں، اس زمانے میں موجود ہیں۔ ایمان کو زائل کرنا، ایمان کو ختم کرنا، اس میں جو سب سے زیادہ مؤثر چیز ہے وہ اللہ کی نافرمانی بے باکی کے ساتھ، بے باکی کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کرنا بندے کو ایمان سے محروم کر دیتا۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے، خدا نخواستہ وہ کسی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن وہ ڈرتا بھی ہے اور اس کو افسوس بھی ہوتا ہے، گناہ بھی ہو جاتا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ گناہگار ہے لیکن بے باکی نہیں کر رہا۔ لیکن جب گناہ کرتے کرتے بندہ اتنا بے باک اور اتنا جری ہو جاتا ہے کہ جیسا کہ اللہ رب العزت کے سامنے پاؤں تلے اس کے حکموں کو روندا جا رہا ہوتا ہے اور بندہ ذرہ برابر پرواہ نہیں کرتا، یہ بے باکی یہ اللہ رب العزت کے قہر اور غضب کو دعوت دے رہی ہوتی ہے۔ ایک آدمی گناہ کرتا ہے، اس کے بعد پھر توبہ کر لیتا ہے، پھر اس کو ندامت ہوتی ہے، پھر شرمندگی، عین گناہ کے دوران بھی بار بار ذہن میں کھٹکا آتا ہے، میں کیا کر رہا ہوں، مجھے نہیں کرنا چاہیے، اب کر بھی رہا ہوتا ہے، دل میں کھٹکا بھی ہوتا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی سینے میں ایمان کی چنگاری موجود ہے، ابھی یہ گناہ بھی کر رہا ہے لیکن اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ ہم کہتے ہیں یہ بندہ گناہگار ہے، یہ سیاکار ہے، لیکن یہ باغی نہیں ہے، یہ باغی کوئی اور چیز ہوتی ہے۔ گناہگار ہونا اتنا برا نہیں ہے، زیادہ برا باغی ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ کھلی بغاوت بھی اتر آئے اور اللہ تعالیٰ کے قہر اور غضب کو بالکل چیلنج کرنا شروع کر دیتا ہے کہ بگاڑ میرا کیا بگاڑ سکتے ہو۔ آپ لوگ نہیں دیکھتے آج کل ہمارے معاشرے میں کیا کچھ ہو رہا ہے؟
کل امتی معافن الا المجاہرون، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سارے گناہگار امتیوں کی معافی ممکن ہے، لیکن وہ لوگ جو کھلم کھلا علانیہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے لیے کوئی توبہ نہیں ہے، کوئی معافی نہیں ہے، علانیہ نافرمانی۔ آج کل ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کو رونتے بھی رہتے ہیں، پھر لوگوں کے سامنے تذکری بھی کہتے ہیں، پھر بڑا مزہ آیا، دوسرے لوگ بھی شاباش دے رہے ہوتے ہیں، یہ خود بھی شاباش طلب کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا کچھ ہمارے اس معاشرے میں نہیں ہو رہا؟ تو بے باکی کے ساتھ گناہ کرنا ایمان سے محرومی کا باعث ہے۔ دوسری چیز، اکابر اور سلف صالحین کے بارے میں بدگمان ہو جانا، یہ ایمان سے محرومی کا باعث ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تشریف لائے وہ اس عالم کا بہترین زمانہ تھا۔ پھر اس کے بعد جو زمانہ رسول اللہ کے زمانے کے قریب ہوتا ہے وہ بہتر زمانہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو قریب ہے وہ اس سے کم بہتر ہوتا ہے لیکن بہتر ہوتا ہے۔ تو جتنا زمانہ دور ہوتا جاتا ہے اتنا ہی زمانے کے اندر کمی اور برائیاں آتی جاتی ہیں۔ چنانچہ ہمیں یہ بات ذہن میں بٹھانی چاہیے کہ آج سے 100 سال کے پہلے کے لوگ وہ ہم سے بہتر تھے، وہ اخلاص میں، للہیت میں، دلوں کی صفائی میں، معاملات کی درستگی میں وہ ہم سے کئی گنا بہتر تھے۔ پھر 200 سال پہلے والے لوگ وہ 100 سال پہلے والوں سے بہتر تھے، 300 سال پہلے والے وہ 200 سال پہلے والوں سے بہتر تھے۔ اور آج شاید ہمارے دل و دماغ میں یہ بات آئی ہوئی ہے کہ ہمارے اسلاف سلف صالحین کے بارے میں بدگمان ہو جانا اور ان کو کچھ پتہ نہیں تھا اور ہم ہی جانتے ہیں، یہ بہت بڑا فتنہ ہے جو اس وقت انٹرنیٹ کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے پھیلتا جا رہا ہے۔ بہت سارے لوگ اس کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ چنانچہ ہمیں پتہ ہے کہ میڈیا پہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو بظاہر دین کی نشر و اشاعت کا کام کرتے ہیں، حالانکہ ان کا اصل کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے دل و دماغ میں شکوک کو ڈال دیا جائے، ان کے دل و دماغ میں شک ڈال دیا جائے۔ اور باقاعدہ حدیث شریف میں اس کی مذمت آ چکی ہے کہ ایک آدمی دین کے مسلمہ مسائل کو چھوڑ کے نادر مسائل کا پیچھا کرے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ۔ قرآن عظیم الشان کا یہ بیان ہے۔ یہ دلوں کے اندر ٹیڑھا پن ہوتا ہے۔ کتنے ایسے مسائل ہوتے ہیں 14 صدیوں سے علماء، محدثین، مفسرین کے درمیان اتفاقی ہوتے ہیں، لیکن آج کوئی بندہ کھڑا ہو جائے گا اور وہ دنیا والوں کو یہ باور کرائے گا کہ ابھی تک کسی مولوی نے یہ مسئلہ تمہیں بتایا ہی نہیں ہے اور یہ میں بتا رہا ہوں، اور گویا کہ وہ دل و دماغ میں یہ بات غیر محسوس طریقے سے ڈال رہا ہوتا ہے کہ 14 صدیوں سے لوگوں نے جو کام کیا کسی نے صحیح کام نہیں کیا اور میں صحیح کام کر رہا ہوں۔ اور جب بندہ اپنے اکابر سے، فقہا، محدثین سے بدگمان ہو جائے ایک مرتبہ، پھر اس کے ہاتھ میں آتا ہے، پھر وہ جیسے اس کے ساتھ کھیلتا ہے تو کھیلتا رہتا ہے۔ بارہا آپ لوگوں نے خود سنا ہوگا کہ علماء آپ کو بتاتی نہیں ہے، علماء نے تمہیں یہ مسئلہ نہیں بتایا، علماء نے یہ نہیں بتایا، حالانکہ 14 صدیوں سے علماء کا اسی بات پہ اتفاق ہوتا ہے۔ یہ 15ویں صدی کا کوئی مجدد آ جاتا ہے یا کوئی مجتہد آ جاتا ہے اور 14 صدیوں کے علماء سے ایک نئی راہ ایک الگ راستہ اختیار کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں صحیح ہوں اور باقی سارے لوگ غلط ہیں۔ جب ایک مرتبہ شک آ جاتا ہے پھر بعد میں بھٹکنا کوئی دشوار نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من الشک والشرک والشقاق والنفاق۔ اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں شک سے اور شرک سے۔ شک سے پہلے پناہ مانگی ہے، شرک سے بعد میں پناہ مانگی ہے۔ سمجھانا مقصود ہے کہ جب شک آ جاتا ہے تو شرک آنے میں دیر نہیں لگتی۔
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے، عالم تھے. ان کے پاس ایک خاتون آئی مسئلہ پوچھنے کے لیے. تو خاتون نے مسئلہ پوچھا. اس عالم نے کہا کہ میں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دوں یا امام شافعی کے قول کی روشنی میں جواب دے دوں؟ اس خاتون نے کہا کہ مجھے امام شافعی کے قول کی روشنی میں جواب دے دو. اس نے کہا، وہ ایسے امتحان لے رہا تھا کہ میں تمہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیتا ہوں. اس بوڑھے نے کہا کہ نہیں، مجھے امام شافعی کا قول چاہیے. اس نے پوچھا کہ آپ قرآن و حدیث کے مقابلے میں امام شافعی کا قول کیوں لے رہی ہیں؟ تو جواب دیا کہ میں قرآن و حدیث کے مقابلے میں امام شافعی کا قول نہیں لے رہی، میں آپ کے قول کے مقابلے میں امام شافعی کا قول لے رہی ہوں، کیونکہ آپ نے مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنا جواب دینا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ سے زیادہ بہتر جانتے تھے قرآن و حدیث کو. ہم صبح و شام دن میں 5 مرتبہ ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. ہمیں صراط مستقیم کی رہنمائی کر دے. صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم کس چیز کا نام ہے؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، وہ جن پر اللہ جن پر تیرا انعام ہے ہمیں اس راستے پہ چلا لیجئے. جن پر تیرا انعام ہے ہمیں اس راستے پہ چلا لیجئے. اب سنیں انعام کن لوگوں پر ہے. قرآن نے ایک اور جگہ بتا دیا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ان پر اللہ کا انعام ہے، گویا کہ ہمیں ان کے راستے پہ چلا لیجئے. اب 14 صدیوں سے وہ لوگ جن پر ہر زمانے میں اللہ کا انعام رہا ہے، آج ان لوگوں کا راستہ چھوڑ کے کوئی 15ویں صدی کا کوئی مجتہد اٹھ کے آتا ہے اور ساری تحقیقات اور سارے علماء کی رائے کو سائڈ پہ کر کے کہتا ہے صرف میری رائے ٹھیک ہے، اور کوئی بندہ اس کی رائے کو مان لے یا سن لے، صرف سن لے. میں کہتا ہوں کہ وہ مشرک اور کافر تو نہیں ہوگا، لیکن اس کے ذہن میں شک ضرور پیدا ہو جائے گا کہ یار یہ بات تو بڑی صحیح کرتا ہے، بڑی سیدھی باتیں کرتا ہے اور بڑی سچی باتیں کرتا ہے. گویا کہ جو ابھی تک علماء جو باتیں کرتے رہے ہیں وہ سیدھی باتیں نہیں کر رہے، یہ صرف سیدھی بات کر رہا ہے. یہاں سے پھر شک کی ابتدا ہو جاتی ہے. شک کے بعد پھر آگے تو شیطان اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، اور پھر دیر نہیں لگتی بندے کا ایمان سے محروم ہونے میں. ہر وہ بندہ، ہر وہ دانشور، ہر وہ فلاسفر، میرے بھائیو یہ میری نصیحت ہے، یہ میری وصیت ہے، ہر وہ فلاسفر، ہر وہ دانشور جو ہمیں اپنے بڑوں کے بارے میں بدگمان کر دے تو سمجھ لیں کہ بیچارہ خود بھی بھٹکا ہوا ہے اور ہمیں بھی بھٹکانا چاہتا ہے. البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے اکابر کے ساتھ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں بتائی ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی ہے کہ بعد میں آنے والے پہلوں پہ لعن طعن کریں گے. بعد میں آنے والے پہلوں پہ لعن طعن کریں گے. یہی وہ فتنہ ہے جس کی وجہ سے لوگ ایمان سے محروم ہو جائیں گے، اور یہ آج بڑے زوروں پہ. اور ایمان سے محرومی کا اگلا سبب انسان کی اپنی خودرائی، اپنی رائے پر حد سے زیادہ اعتماد، اپنی عقل پر حد سے زیادہ اعتماد بندے کو ایمان سے محروم کر دیتا ہے. کیونکہ ایمان عقل کی پیروی کا نام نہیں ہے، ایمان آنکھیں بند کر کے ماننے کا نام ہے. جہاں کہیں بندے کو اپنی رائے پر، اپنی عقل پر حد سے زیادہ اعتماد آ جاتا ہے تو بیچارہ وہ ٹھوکر کھا جاتا ہے، وہ صحیح راستے پہ نہیں رہ سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، 3 چیزیں مہلکات ہیں، ہلاک کرنے والی ہیں. ان میں سے فرمایا ایک بات یہ بھی ہے کہ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِرَأْيِهِ، کہ ایک آدمی اپنی رائے کو سب سے زیادہ بہتر قرار دیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میری رائے سے بہتر رائے کسی کی ہو نہیں سکتی. اب آپ لوگ کئی مرتبہ دیکھتے ہوں گے اپنے معاشرے میں کئی سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے وہ اکابر علماء جن کے 16 سال 20 سال مدرسے میں پڑھا، پھر 30 سال مدرسے میں پڑھایا، اتنا پڑھنے پڑھانے کے بعد آخر میں کسی نتیجے پر پہنچے
اور کوئی آدمی جس نے کبھی مدرسے کی دسترخوان پہ ایک بار دال نہ کھائی ہو، کبھی مدرسے کے مٹکے میں پانی نہ پیا ہوا ہو، اور اچانک کہتے ہیں میری عقل، میری رائے اور میرا خیال یہ ہے، او بھائی آپ کا خیال ہوگا، لیکن آپ کا خیال، یہ قرآن آپ کے خیال کا پابند نہیں ہے۔ قرآن اور کہتا ہے، حدیث اور کہتے ہیں، آپ کا خیال کوئی اور ہے، تو آپ کا خیال کسی اور طرف آپ کو لے جائے گا۔ یاد رکھیں، یہ جو ہماری عقل ہے، یہ عقل کا ایک دائرہ ہے، اسی دائرے میں اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ اس سے ہٹ کے استعمال کریں گے تو پھر یہ ہمیں گمراہ کر دے گی۔ عقل کا دائرہ کتنا ہے؟ ایک آدمی ہے جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوا، اب وہ اپنی عقل سے پوچھے کہ مجھے کون سا دین قبول کرنا چاہیے، تو اس کو چاہیے کہ وہ عیسائیت کا مطالعہ کرے، وہ یہودیت کا مطالعہ کرے، وہ بدھ مت کا مطالعہ کرے، وہ سکھ مذہب کا مطالعہ کرے، وہ اسلام کا مطالعہ کرے۔ پھر وہ عقل سے پوچھے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ عقل نے کہا کہ سارے ادیان، سارے مذاہب کا مطالعہ کر لیا، اسلام سب سے بہتر ہے۔ عقل نے بندے کو اسلام تک پہنچایا، بس اب عقل کا کام ختم ہو گیا۔ اب عقل کو سائڈ پہ کر دو، اب آنکھیں بند کر لو، قرآن میں جو آیا ہے، حدیث میں جو آیا ہے وہی ٹھیک ہے، عقل کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ کام اس وقت خراب ہو جاتا ہے کہ قرآن کی بات ایک ہوتی ہے، عقل کا تقاضا کچھ اور ہوتا ہے، حدیث کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے، کہتے ہیں میری عقل نہیں مانتی۔ او بھائی آپ کی عقل ہے کتنی؟ وہ کیا اچھی بات ہے، شاید ہو تو فرضی بات، لیکن سمجھنے کے لیے بہت مناسب ہے کہ ہوائی جہاز میں دو بندے تھے، وہ سفر کر رہے تھے اکٹھے ایک سیٹ پہ، تو ایک بندہ ذرا جدید سوچ والا تھا، اس نے سوچا کہ چلو میں اپنے ساتھ والے بندے کے ساتھ کوئی گفتگو شروع کر لیتا ہوں کسی بات پہ تاکہ سفر آسانی سے کٹ جائے۔ تو اس سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سے تھوڑی سی گفتگو شروع ہو جائے تاکہ یہ سفر ہمارا آسانی سے کٹ جائے۔ دوسرا ذرا ہماری طرح آثار قدیمہ والا تھا، تو اس نے سوال یہ پوچھا کہ تو ٹھیک ہے بات کر لو۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے کبھی اس بات پہ غور کیا ہے کہ یہ جو اسلام نے عورت کو پردے کا پابند بنایا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ قرآن و حدیث میں جو آیا ہوا ہے یہ کیا عقل کے تقاضے کے مطابق ٹھیک؟ تو اس آدمی نے کہا کہ اس کے بارے میں بعد میں بات کروں گا، پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب بیل یا گائے چارہ کھائے تو وہ گوبر دیتی ہے، اگر گھوڑا چارہ کھائے تو وہ لید کرتا ہے، اونٹ کھائے تو وہ مینگنی دیتا ہے، یہ ایسا کیوں ہے؟ گائے گوبر دیتی ہے، گدھا لید کرتا ہے اور اونٹ مینگنیاں کرتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا۔ اس نے کہا جس کو گوبر اور لید کا پتہ نہیں ہے وہ قرآن و حدیث کے بارے میں اپنی عقل استعمال کرتا ہے۔ اب بات تو سچی ہے کہ انسانی عقل ہے کتنی، انسانی عقل کتنی ہے؟ وہ چند دن پہلے کسی نے بھیجا تھا کہ انسانی عقل بس اتنی ہے کہ اس کو جانور کہو تو ناراض ہو جاتا ہے، شیر کہو تو خوش ہو جاتا ہے۔ جانور کہو تو ناراض ہو جاتا ہے، شیر کہو تو خوش ہو جاتا ہے، یہ انسانی عقل ہے۔ اور یہی عقل انسان کہتا ہے کہ میں قرآن کو اس پر تولوں، قرآن کا کون سا حکم میری عقل کے مطابق ہے اور کون سا نہیں ہے، کون سی حدیث میری عقل کے مطابق ہے کون سی نہیں ہے۔ یا میرے اللہ، یہ نارسا اور نابالغ عقل قرآن اور حدیث کی حقیقت تک کہاں پہنچ سکتی ہے؟ ایمان بالغیب کسے کہتے ہیں؟ بندے کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، عقل مانے یا نہ مانے، یہ میرے اللہ کا فرمان ہے بس سر جھک جاتا ہے، میرے نبی کا فرمان ہے سر جھک جاتا ہے کہ بس مجھے تسلیم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں تھے، فرعون نے جادوگروں کو بلایا تھا، جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اپنی لاٹیاں اور رسیاں پھینک دی جو سانپوں کی شکل میں متشکل ہو گئی۔ اب ہزاروں جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں گویا کہ ہزاروں سانپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف رینگتے ہوئے آ رہے تھے۔ اب پریشان ہو گئے، پریشان تو ہونا ہوتا ہے، انسان فطری معاملہ ہے۔ اب اللہ سے عرض کیا کہ اللہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اب کوئی بندہ عقل سے پوچھے کہ آپ کی طرف سانپ آ رہا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ عقل کہتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی ڈنڈا ہے تو ڈنڈے کو مضبوطی سے تھام لو، سانپ قریب آئے تو اس کے سر پہ ایک وار کر دو، سانپ مر جائے گا، بچ جاؤ گے۔ عقل تو یہ کہتی ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ نے فرمایا کہ لاٹھی کو پھینک دو۔ اب عقل کہتے ہیں لاٹھی کو نہ پھینکو، یہ لاٹھی ہی تو ہے جو آپ کی بچاؤ کا ذریعہ بن رہی ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عقل کی پیروی کرنے کی بجائے اللہ کے حکم کی پیروی کر لی، پرواہ نہیں کی عقل مانتی ہے یا نہیں مانتی، عصا کو پھینک دیا، عصا ایک بڑے اژدہا کی شکل میں متشکل ہو گیا اور سارے سانپوں کو نگل دیا۔ دنیا والوں کو بتا دیا کہ جس نے عقل کی بجائے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا لیا، آخر انجام ان کا اچھا ہو گیا۔ قوم کو اپنے ساتھ لے لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے مظالم سے نکالنے کے لیے۔ فرعون کو پتہ چلا، اپنے لاؤ لشکر سمیت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا پیچھا کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم آگے آگے چلتے چلتے دریا کے کنارے پہ پہنچے۔ کشتی نہیں ہے، پل نہیں ہے، دریا کیسے پار کریں گے کہ پیچھے سے نظر آ گیا کہ فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت آ رہا ہے۔ تو قوم نے کہا قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا مروا دیا، پکڑوا دیا، آگے دریا ہے، پیچھے فرعون آ رہا ہے، کہاں پہنچا دیا موسیٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اب کوئی بندہ عقل سے پوچھے کہ آپ میری طرف دشمن آ رہا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی گولی، کوئی بندوق ہے؟ نہیں، وہ تو نہیں ہے۔ کوئی ڈنڈا ہے؟ ڈنڈا تو ہے، ڈنڈا مضبوطی سے تھام لو، دشمن قریب آئے ایک زوردار وار کر لو، اگر وار صحیح لگ گیا تو بس پھر آپ کا دشمن مر جائے گا، بچ جاؤ گے۔ اب عقل تو یہ کہتی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ فضرب بعصاک البحر، عصا کو دریا پہ مارو۔ عقل کہتے دریا پہ مارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چھینٹی اڑنی ہے اور کچھ نہیں ہونا، مارنا ہے تو فرعون کے سر پہ مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عقل کی بات نہیں مانی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم آنکھیں بند کر کے تسلیم کر لیا، دریا پہ عصا کو مارا، دریا میں خشک راستے بن گئے، 12 راستے بن گئے خشک۔ آج تک سائنسی دنیا حیران ہے کہ دریا کے درمیان راستہ کیسے بن جاتا ہے، پانی دیوار کی طرح کیسے کھڑا ہو گیا۔ آج تک سائنس ایسی کوئی ترتیب نہیں بنا سکی کہ پانی کو دیوار کی طرح کھڑا کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو مارا تو پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا اور راستے بن گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے۔ آگے وادی تیہ میں پہنچ گئے، وادی تیہ میں قوم بھٹکتی رہی، پینے کو پانی نہیں مل رہا تھا۔ قوم نے کہا پینے کو پانی چاہیے، جینے کو پانی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ اللہ میری قوم کو پانی چاہیے۔ اب عقل سے پوچھیں کہ قوم کو پانی چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ عقل یہ کہتے کوئی لکڑی ہے، ہاں لکڑی تو میرے پاس ہے، اچھا اس کے سرے میں کوئی لوہا ڈال دو، کوئی بیلچا بنا دو، کوئی کدال بنا دو، پھر گڑھا کھودنا شروع کر دو، نیچے سے پانی نکل آئے گا۔ عقل تو یہ کہتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ لاٹھی کو پتھر پہ مارو، عصا کو پتھر پہ مارو۔ عقل کہتے پتھر پہ نہ مارو، عصا ہی ٹوٹ جائے گا اور کچھ نہیں ہاتھ آنا، کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا، ٹوٹ جائے گا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عقل کی بات نہیں مانی، اللہ کا حکم تھا، آنکھیں بند کر کے تسلیم کر لیا۔ عصا کو جو پتھر پہ مارا تو پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے، خشک پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ دنیا والوں کو بتا دیا کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں انسانی عقل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پیغمبروں نے اپنی عقل پہ اعتماد نہیں کیا، ہماری عقل کی کیا حیثیت اور کیا وقت ہے۔ تو اکثر جو گمراہی آتی ہے اپنی نابالغ اور نارسا عقل پر اور اپنی رائے پر حد سے زیادہ اعتماد کی وجہ سے آتی ہے۔ چنانچہ ہم کئی مرتبہ ایسا کرتے ہیں، شریعت کے احکام کو عقل کے ترازو پہ تولنے کی کوشش کرتے ہیں، احادیث صحیحہ کو عقل کی ترازو پہ تولنے کی، کہتے ہیں میری عقل نہیں مانتی، میری عقل نہیں مانتی۔ تو یہی عقل ہی تو ہے جس نے بندے کو جہنم میں پہنچانا۔ تو جب ہم نے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا تو اس کا معنی یہ ہے کہ میرا کوئی خدا نہیں ہے، لات منات میری خدا نہیں ہے، مال پیسہ میرا خدا نہیں ہے، دکان فیکٹری میرا خدا نہیں ہے، اور یہ میری عقل بھی میرا خدا نہیں ہے، میں نے اس کی پیروی بھی نہیں کرنی، میں اس کا بندہ نہیں ہوں، میں اپنے اللہ کا بندہ ہوں۔ تو یہ بڑا خطرہ بن جاتا ہے بندے کی ایمان کے لیے، کسی بھی بندے کا اپنی عقل اور اپنی رائے پر حد سے زیادہ اعتماد کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود کے ذریعے مال کم ہوتا ہے، مٹتا ہے، صدقے کے ذریعے مال بڑھتا ہے۔
اب اللہ نے یہ فرمایا، عقل سے پوچھو، عقل کہتے الٹے چل رہے ہو، الٹے چل رہے ہو، سود سے مال بڑھتا ہے، صدقے سے مال کم ہوتا ہے۔ ایک آدمی کے پاس 100 روپے ہیں، وہ کسی کو دیتا ہے سود پہ کہ یہ آپ نے مجھے مہینے بعد 110 واپس کرنے ہیں، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اب مہینے بعد وہ 110 واپس کرتا ہے تو پیسے بڑھ گئے، پہلے 100 تھے اب 110 ہو گئے۔ اگلے آدمی کے پاس 100 روپے تھے، 100 میں سے 10 روپے مسجد میں چندہ دے دیا، اس کے پاس کم ہو گئے۔ اب عقل کہتی ہے کہ صدقہ دینے سے مال گھٹتا ہے اور سود لینے سے مال بڑھتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ نہیں، سود سے مال گھٹتا ہے یہاں تک کہ آخرکار ختم ہو جاتا ہے، صدقے سے مال بڑھتا ہے۔ اب یہاں پہ عقل کے بندے اپنی عقل پر اعتماد کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے بندے اللہ کے قول کو سچا تسلیم کرتے ہیں، اور آخرکار پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ ان لوگوں کے حق میں نکلتا ہے جو لوگ اللہ کے قول کو سچا مانتے ہیں۔ صدقہ دینے والے کبھی غریب نہیں ہوئے، اور سود لینے دینے والے میں نے خود اپنی آنکھوں سے کئیوں کو دیکھا ہے۔ میرے پاس اب بھی کوئی بندہ آتا ہے، مجھے تو بڑا تجربہ ہو گیا اس میں، جب بھی کوئی بندہ آتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ پہلے میں کروڑوں میں کھیلتا تھا اور اب میں پیسے کا محتاج ہو چکا ہوں، میں پہلے سوال یہ پوچھتا ہوں تو نے کوئی سود پہ پیسے لیے ہوں گے؟ اور اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہاں میں بینک کے چکر میں آ چکا ہوں۔ میرے پاس ایک مرتبہ باپ اور 2 بیٹے یعنی 3 بندے آئے، کوئٹہ کہتے فیصل آباد میں ہمارا کاروبار تھا، اور ایسا کاروبار تھا، گودام مال سے بھرے ہوتے تھے، ٹرکوں کے ٹرک آتے تھے اور جاتے تھے، اور ایسا کاروبار تھا اور ایسا کاروبار تھا، پتہ نہیں کیا ہوا۔ اب تو میرے گودام بھی بک گئے ہیں، ذاتی مکان تک بیچنے پر مجبور ہو چکے ہیں، اور پھر رونا شروع کر دیا، باپ اور بیٹا تینوں بندے۔ میں نے کہا تم لوگوں نے کوئی سود پہ پیسے لیے ہوں گے؟ کہتے کہ نہیں، ہم نے سودی کام نہیں کیا۔ خیر میں نے وظیفہ بتا دیا، کوئی دعا بتا دی کہ میں نے کہا یہ پڑھا کرو ٹھیک ہو جاؤ گے۔ وہ لوگ چلے گئے۔ رات کے وقت ان نوجوانوں کی والدہ کا فون آیا، کہنے لگے انہوں نے آپ کے سامنے جھوٹ بولا ہے، انہوں نے سود پہ پیسے لیے تھے۔ سود کی وجہ سے میں نے کئی لوگوں کو جو کروڑوں میں کھیلتے تھے ان کو پیسے کا محتاج دیکھا ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ تو میری آنکھوں کے سامنے ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اور ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب بندہ پہلی مرتبہ بینک کے ساتھ کوئی سودی کھاتا چلاتا ہے تو تھوڑا سا منافع نظر آتا ہے، تو شروع میں تو وہ تھوڑا مال لیتا ہے سود پہ ڈرتے ہوئے، جب دیکھتا ہے کہ منافع ہو گیا اگلی مرتبہ زیادہ لے لیتا ہے، اگلی مرتبہ اور زیادہ لے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی رسی ڈھیلی کر دیتا ہے کہ دیکھ لو میری بات سچی ثابت ہوتی ہے یا تیری عقل صحیح سمجھتی ہے، اور آخرکار جب زیادہ سارا مال لے لیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ شکنجہ کس لیتا ہے، پھر بتا دیتا ہے کہ میں نے جو فرمایا تھا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات وہ سچا ثابت ہو گیا۔ تو میرے بھائیو، یا تو اپنے اکابر پر اعتماد کا نہ ہونا ایمان کے زوال کا ذریعہ ہے، اپنی رائے اور اپنی عقل پر حد سے زیادہ اعتماد کا ہو جانا یہ ایمان سے محرومی کا ذریعہ ہے، بے باکی کے ساتھ گناہ کرنا ایمان سے محرومی کا ذریعہ ہے، اور دیندار لوگوں کے ساتھ استہزاء کرنا، ان کی تحقیر کرنا، ان کے اوپر حقارت سے نظریں ڈالنا، یہ بھی ایمان سے محرومی کا ذریعہ ہے۔ میرے بھائیوں، میں ایک مولوی بندہ ہوں، لیکن میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ میں مولوی ہوں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، آپ کے فائدے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آج ہمارا یہ سلسلہ جو چل رہا ہے اور ہم اس وقت روئی زمین پر موجود ہیں، ہمارا یہ ملک موجود ہے، یہ معاشرہ موجود ہے، یہ انہیں علماء اور طلباء کی برکت کا نتیجہ ہے، ان کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ نظام باقی رکھا ہوا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ ہم تو صرف یہ کہتے ہیں نا یہ مولوی اور یہ قاری اور یہ حافظ اور یہ کون ہوتے ہیں، معاشرے میں کوئی مقام نہیں ہے، 8 سال گزار دیے صرف اسی بات پہ کہ ٹخنوں کو اوپر کرنا ہوتا ہے، مدرسوں میں 8 سال صرف یہ چیز سکھائی جاتی ہے، استنجا کس طرح کرنا ہوتا ہے، اور شلوار کتنی اونچی رکھنی ہوتی، یعنی ہم تحقیر کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید سب سے گھٹیا طبقہ ہمارے معاشرے کا یہی ہے۔ کئی مرتبہ لوگ یہی باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر اصل فساد تو ان لوگوں کا برپا کردہ ہے، اور یہی لوگ ہیں جو تمام تر خرابیوں کی ذمہ دار ہیں۔ میرے بھائیوں، میں کہتا ہوں، میں بہت زیادہ یقین سے یہ بات کرتا ہوں کہ اگر یہ علماء اور یہ طلباء، یہ راتوں کو اٹھ کے قرآن پڑھنے والے حفاظ اور قرآن و حدیث کی تکرار کرنے والے طلباء اگر مدرسوں میں نہ ہوتے
تو یہ ملک کب تہو والا ہو چکا ہوتا۔ سابقہ امتوں میں کوئی ایک خرابی آتی تھی، ایک خرابی کی وجہ سے امت پوری کی پوری عذاب میں مبتلا ہو جاتی تھی، اور آج اس امت کے اندر ساری خرابیاں موجود ہیں۔ کیا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی خرابی ہمارے اندر نہیں ہے؟ کیا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بیماری ہمارے اندر نہیں ہے؟ تم لوگ نہیں دیکھتے آئے روز میڈیا پہ کیا نظر آتا ہے، کیا خبریں چلتی رہتی ہیں؟ کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی خرابی ہمارے اندر نہیں ہے، کہ عاد و ثمود کی خرابیاں ہمارے اندر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کیوں یہ نظام چل رہا ہے؟ آخر اللہ رب العزت کے عذاب کو کس نے روکا ہوا ہے؟ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں کشف کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، کشف کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ ایک بستی والوں کے اعمال اتنے بگڑ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جلال آتا ہے، فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اور ان کے نیچے سے زمین کو اٹھا کے الٹا کر دو، سب کو تباہ و برباد کر دو۔ فرشتے زمین پہ آتے ہیں، دیکھتے ہیں مسجد میں کچھ طلباء قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، فرشتے اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ آپ نے تو ہمیں بھیجا ہے کہ لوگوں کے نیچے سے زمین کو الٹ دو، وہاں تو کچھ بچے قرآن پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا پھر بستی والوں سے 40 سال کے لیے عذاب کو مؤخر کر دو۔ قرآن پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، 40 سال کے لیے عذاب کو مؤخر۔ ہم نے کبھی غور کیا ہے عشاء کے بعد ہمارے ملک کی 70% آبادی اللہ رب العزت کی نافرمانی میں لگ جاتی ہے۔ 70% لوگ، بعض لوگ شراب خانوں میں پہنچ جاتے ہیں، بعض لوگ کلبوں میں پہنچ کے دوسروں کی بیٹیوں کو نچا رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ عریانی و فحاشی کے اڈوں میں پہنچ کے دوسروں کی بیٹیوں کی عزتوں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں، اور جو ہم جیسے شریف ہوتے ہیں وہ اپنے گھر کے اندر کمرے کی کنڈی لگا کے سکرین کھول کے وہ کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بندے کی روح کانپ اٹھتی ہے۔ گویا کہ یہ تو وہ شریف لوگوں کا حال ہے، کیونکہ باہر جا نہیں سکتے شرم کے مارے، تو اپنے کمرے کے اندر جو کچھ کر سکتے ہیں وہی کچھ کرتے رہتے ہیں۔ 70% لوگ اللہ تعالیٰ کے قہر اور غضب کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نظر نہیں آتا کہ میرے حکموں کو کیسے روندا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دیکھتا ہے، جب ان کی نظر فحاشی بے حیائی کے اڈوں پر پڑتی ہے، جب اللہ کی نظر کلبوں پر پڑتی ہے، جب اللہ کی نظر شراب خانوں پر پڑتی ہے، تو وہاں اللہ کی نظر مسجد میں پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے طلباء پر بھی تو پڑتی ہے، جو سر ہلا ہلا کے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، مدرسوں کے اندر عشاء کے بعد تکرار کرنے والے طلباء پر بھی تو اللہ کی نظر پڑتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کے قہر اور غضب کے فیصلے رک جاتے ہیں۔ صبح کا وقت ہو جاتا ہے، رات 1-2 بجے تک تو ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، صبح کے وقت کہاں اٹھنا نصیب ہوتا ہے۔ 70% لوگ بستروں میں پڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے نمائندہ اعلان کرتے ہیں کہ وہ لوگوں اللہ نے اپنے دربار میں بلایا ہے، اللہ نے اپنے دربار میں بلایا ہے، ہم اللہ کے دربار میں حاضری نہیں دیتے۔ ایسے چو کبھی تھانے میں بلائے کہ آپ کے خلاف کسی نے درخواست دی ہے، میرے پاس پہنچ جاؤ، اس دن ہم ناشتہ جلدی کرتے ہیں، کہتے ہیں ایسے چو نے بلایا ہوا ہے، دیر نہ ہو جائے وہ ناراض ہو جائے گا، وہ ایسے چو بلائے تو اس کے جانے کے لیے ہم اتنے بے قرار، جبکہ اللہ نے بلایا ہوا ہے اور ہم نہیں جا رہے، گویا کہ ہم نے اللہ کو ایک ایسے چو کے برابر بھی نہیں سمجھا ہوا، نہیں جاتے۔ اللہ کا منادی اعلان کرتے کرتے تھک جاتا ہے، اس مسجد سے آواز آ رہی ہے، اس مسجد سے آواز آ رہی ہے، اس مسجد سے، ایک ہی وقت میں کئی مسجدوں کی آواز ہمارے کانوں میں پہنچ رہی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کا نمائندہ کہتا ہے کہ اللہ کے دربار میں حاضری دے دو، ہم نہیں جاتے، اوندھے منہ بستروں میں پڑے ہوتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ کو جلال نہیں آتا، جلال آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جہاں وہ لوگ اپنے گھروں کے اندر غفلت کی نیند سو رہے ہیں، وہاں مدرسوں میں طلباء تہجد کے وقت اٹھ چکے ہوتے ہیں، تہجد پڑھ کے جھولی پھیلا کے ہاتھ اٹھا کے اپنے لیے ملک و ملت کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ پھر تہجد کے وقت جب 70% لوگ غفلت کی نیند سو رہے ہوتے ہیں، اس وقت یہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ پھر 9 بجے کا وقت ہوتا ہے، ہماری منڈیوں کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ منڈیوں میں کیا جھوٹ نہیں ہوتا، کیا فراڈ نہیں ہوتا، کیا ناپ تول میں کمی نہیں ہوتی، کیا ملاوٹ نہیں ہوتی۔ وہ کون سی خرابی ہے جو ہماری منڈیوں میں نہیں ہے؟ وہ کون سی خرابی ہے جو ہماری بازاروں میں نہیں ہے؟ تاجر لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں، بدعہدی کرتے ہیں،
جھوٹی قسمیں کھا کھا کے اپنے مال بیچتے ہیں. یہ تو بازاروں کا حال ہے. سرکاری دفاتر میں چلے جاؤ، مجال ہے کہ کلرک صاحبان جو ہے وہ پیسے کے بغیر کام کر لیں. آپ تھک جائیں گے گھوم گھوم کے پھر پھر کے، جب تک پیسے نہیں دیں گے کام نہیں ہوگا. صحیح کا صاف ستھرا کام ہوگا، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. وہ 1000 رکاوٹیں بنا دیں گے اور کام نہیں کریں گے. کہ عدالتوں کا نظام ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وکیل، جج، ریڈر، نیچے سے لے کے اوپر تک سارے ظالم کو تحفظ فراہم کر رہے ہوتے ہیں. مظلوم اور مقتول کی ماں، اس کی آہیں عدالت کی دیواروں کے ساتھ ٹکرا ٹکرا کے واپس لوٹتی ہیں. مقتول کی ماں کو انصاف حاصل کرنے کے لیے اپنی چوڑیاں تک بیچنی پڑتی ہیں کہ اللہ کو یہ نظام نظر نہیں آ رہا، کہ اللہ تعالیٰ کوئی اندھا ہے، العیاذ باللہ، کوئی اللہ تعالیٰ بے خبر ہے. لیکن ان تمام تر کرتوتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ پھر بھی یہ نظام چلا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ صبح 9 بجے سے لے کے 1 بجے تک، 2 بجے تک، ظہر تک، جہاں بازاروں میں اور دفتروں میں اور عدالتوں میں اللہ رب العزت کے حکموں کو پاؤں تلے روندا جا رہا ہوتا ہے، وہاں مدارس کے اندر طلباء اور علماء قرآن و حدیث کی تعلیم و تعلم میں مصروف ہوتے ہیں. تو ان کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، واللہ میں کہتا ہوں آپ لوگوں کو، یہ اپنی ایمان کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے. یہ قوم کے محسن ہیں، یہ علماء طلباء، یہ اہل اللہ اور مشائخ اگر نہ ہوتے آج ہمارے پاس یہ ایمان نہ ہوتا. ان کی وجہ سے ہی تو ہمیں ایمان ملا ہے. اور ان محسنین کے ساتھ ہم یہ سلوک کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کہاں ایمان محفوظ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایمان سے محروم کر دیتا ہے. تو یا تو اپنے اکابر سے بدگمانی ایمان سے محرومی کا باعث، یا گناہوں کے بے باکی کے ساتھ گناہ کرنا ایمان سے محرومی کا باعث، اور یا پھر اپنی عقل اور اپنی رائے پر حد سے زیادہ اعتماد کرنا ایمان سے محرومی کا باعث، یا سنت کی تخفیف اور استخفاف، سنت زندگی، سنت لباس، سنت وضاقتہ، اس کی تخفیف، ان کا مذاق اڑانا اور اس کو حقیر سمجھنا، یہ سب کچھ اپنی ایمان کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے. تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ہر زمانے میں بندوں کا ایمان خطرے میں رہا ہے اور ایمان کی حفاظت کی ضرورت رہی ہے. لیکن آج کے زمانے میں تو ایمان کی حفاظت کے لیے فکر مند ہونا زیادہ ضروری ہو چکا ہے، کیونکہ ایمان کے زوال کے لیے جو اسباب ہیں وہ سارے کے سارے اسباب آج ہماری اس معاشرے کے اندر موجود ہیں. اب یہ تو نہ ہو کہ پوری زندگی کلمہ پڑھتے رہے، پوری زندگی مسجدوں میں نمازیں پڑھتے رہے اور آخر میں پھر ایمان نصیب نہ ہوا. میرے بھائیوں، جو لوگ مندر سے نکل کے جہنم میں چلے جائیں ان پر تو کوئی حسرت نہیں. یہ زندگی مندر میں گزری ہے، جہنم میں چلے گئے تو کوئی حسرت نہیں ہے. حسرت تو ان پر ہے جن کی زندگی مسجدوں میں گزرتی ہے لیکن مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہوا، مرنے کے بعد جہنم میں چلے جاتے. تو محرومی تو ان لوگوں کے لیے ہوگی. میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے فکر مند ہو جائیں. یہ جو چند امور میں نے بتا دیے ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں. اپنے بڑوں پر اعتماد کریں، اپنی رائے، اپنی عقل پہ کبھی بھی اعتماد نہ کریں، کیونکہ یہ بالکل نارسا ہے. اس عقل بیچاری کو تو کچھ بھی سمجھ نہیں آتی، آج ایک بات کرتی تو کل کوئی اور بات کرتی ہے. اور گناہ نہ کریں، اگر گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کرنے میں دیر نہ کریں اور اللہ کو یہ کہہ دیا کریں کہ اللہ میں گناہگار ضرور ہوں، میں سیاکار بدکار ہوں، لیکن اللہ میں باغی نہیں ہوں، اللہ میں باغی نہیں ہوں. کیونکہ جب بندہ باغی بن جاتا ہے پھر وہ اللہ کے ساتھ دشمنی پہ اترتا ہے، اور جو اللہ کے ساتھ دشمنی پہ اترتا ہے پھر اس کے پاس ایمان جیسی نعمت کہاں رہ سکتی. اور ایمان کی حفاظت کے لیے سب سے زیادہ مؤثر چیز اہل اللہ کے ساتھ تعلق اور وابستگی. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اللہ والوں کے ہاتھ پہ بیعت کریں، بیعت کریں، اس بیعت کا اصل میں ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ کسی اللہ والے کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتا ہے تو وہ اس اللہ والے کو اپنا رہبر سمجھتا ہے اور ہر موقع پر، ہر موڑ پر ان کی رہنمائی میں، ان کی رہبری میں اپنے سارے فیصلے کرتا ہے. اللہ رب العزت کی رحمتیں اترتی ہیں اہل اللہ کے قلوب پر، اللہ والوں کے دلوں پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں. تو جہاں ان کے دلوں پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں